میں نے 2011 میں اٹیمپٹ جب لی تھی تو میں 775 میرٹ نمبر پر آئی تھی. میں ایلوکیٹ سے مجھے ہرٹ کیا تھا وہ تھا رشتہ داروں کی ادھر ادھر کی باتیں. اور وہ باتیں کیا تھی, کسی نے یہ اپریشیٹ نہیں کیا کہ جس سے اتنی محنت کی 775 بس اتنا ہی تھا. کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ نہیں یہ تو CSS کرنے کے لیے تو اتنے بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک رشتہ دار اس طرح کی بات کی, وہ تو اتنے بڑے دماغ ہوتے ہیں, اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں, اتنی تیاری کی جاتی ہے, ایسی جگہوں سے پڑھا جاتا ہے, پھر کہیں جا کے CSS ہوتا ہے. تو یہ باتوں نے بہت ہرٹ کیا, لیکن میں شو نہیں کرتی تھی. اور اس کا میں نے حل یہ نکالا, میں نے اس رشتہ دار کو ملنا ہی چھوڑ دیا. میرا نام عائشہ بٹ ہے اور میں ایز اے پولیس آفیسر کام کر رہی ہوں. میں 2013 میں ایلوکیٹ ہوئی تھی, PSP میں ایلوکیٹ ہوئی تھی, اور اس وقت میں ایز اے SP ARF لاہور کام کر رہی ہوں, اور میرے پاس ڈولفن کا ایڈیشنل چارج. اس انٹرویو کے تھرو میں نے ان لڑکیوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے جو اپنی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں. میرا ان کو ایک سادہ سا پیغام ہے کہ زندگی میں خواہ وہ ایک عورت کی زندگی ہو یا مرد کی زندگی ہو, اس میں کامیابی کبھی بھی محنت کے بغیر نہیں ملتی. اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہو, نیک نامی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑے گی, ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے شارٹ کٹ کی نہیں, آپ کو واقعی میں محنت کرنی پڑے گی. پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ ان کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے. پھر جو بھی بات کروں گی ریئلسٹک, کوئی اس میں فیک کوئی ایسی بناوٹ نہیں ہوگی. جب میں اس فیلڈ میں جب میں PSP میں ایلوکیٹ ہوئی تھی تو آئی واز اونلی فیمیل بیچ کی. ہم 27 تھے اور ہمارے ساتھ 2 ایئر فورس سے آفیسر آئے تو ہم لوگ 29 تھے. آخر ایسی کون سی چیز تھی جس نے ٹریگر کیا اور میں CSS کی طرف آئی. اگر میں اپنی جرنی پہ بات کروں تو میں بہت بار پہلے بھی اس پہ بات کر چکی, کیونکہ میرے فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ جس میں CSS کے لیے یا کسی اور جاب کے لیے کوئی گنجائش ہو. CSS کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نا, وہاں پر ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کے لیے مائنڈ میں کیا چیزیں تھیں, لڑکیاں کیا جاب کرتی ہیں, یا وہ ڈاکٹر ہوتی ہیں یا وہ ٹیچر ہوتی ہیں. جب میں نے اپنی ایجوکیشن اسکول میں تھی, میں نے میڈیکل کے لیے بات کی تو میرے فادر نے اس پہ ریفیوز کر دیا. اور ریفیوزل کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھا کہ اس پہ ان کو بہت نظر آ رہا تھا کہ بہت پیسے لگیں گے, اتنی انویسٹمنٹ وہ کیسے کر دیتے, جبکہ بھائی بھی موجود ہیں اور بھائیوں کی ایجوکیشن بھی دیکھنی ہے. اور پھر یہ بھی مائنڈ میں چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ جی ہم نے تو مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی بیٹوں سے ہی آگے فیملی نے چلنا ہے, وہی آگے اس خاندان کو لے کے چلیں گے, نام ان سے بنے گا, کمانا انہوں نے, گھر کو انہوں نے چلانا ہے. تو یہ جو پیسہ ہے یہ پھر ہم نے ان کی ایجوکیشن پہ لگانا ہے, نہ کہ بیٹیوں کی ایجوکیشن پہ لگا دے, کیونکہ بیٹی کو تو ہم نے گریجویشن کروا کے شادی اس کی کر دینی ہے, جیسے ہر ایک فیملی میں ہوتا ہے. ادھر بھی یہی سوچ تھی. کبھی ہمیں پیسوں کی وجہ سے ریفیوزل مل رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے, کبھی ہمیں سوسائٹی کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی خراب ہے تو ہم اپنے گھر کی بیٹی کو باہر نہیں بھیجیں گے. تو ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں اب ایسا کچھ کروں گی کہ میرے والدین اس چیز سے نکل آئیں گے کہ جی, اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں پر بھی اتنا ہی اعتماد کرنا چاہیے, اتنا ہی خرچہ کرنا چاہیے, ان کو ویسی ہی ایجوکیشن دلوانی چاہیے جیسے اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے مائنڈ میں تھی. اور اگر میں بات کروں کہ ایسا کوئی بیک گراؤنڈ بنا ہو یا کوئی ایسی بیس بنی ہو, تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ ہمارے محلے کا ایک اسکول تھا, میں وہاں پر پڑھتی تھی. اس کے بعد گورنمنٹ اسکول میں چلی گئی تھی. وہاں پر جو میں نے اسٹارٹ کیا تو میری 25 روپے فیس ہوتی تھی, اور وہ بعد میں گورنمنٹ نے وہ بھی فری کر دیا. تو میٹرک تک میری ایجوکیشن فری تھی. وہاں پر کوئی خرچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. گورنمنٹ اسکول تھا گجراوالا کا سیٹلر ٹاؤن میں. میرے لیے وہ بہت, اب بھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ وہاں سے سب اسٹارٹ ہوا تھا. میں جب اپنے محلے کے اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر چند ایک بچے ہوتے تھے. اسٹارٹ کیا تو اس نے میرے اندر ایک کانفیڈنس لے کر آئی, اور وہ چیزیں وہیں سے ڈیولپ ہونی اسٹارٹ ہوئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنا نام بنانا ہے. جب میں اسپورٹس کی لڑکیوں کو دیکھتی تھی, میں اسپورٹس نہیں کھیلتی تھی, لیکن جب میں ان کو دیکھتی تھی نا کہ جی ان کا تو نام ہر پورا اسکول جانتا ہے, پرنسپل تک ان کا نام جانتی ہیں, تو بس مجھے بھی کچھ کرنا ہے. پھر چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی, نام بن جاتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی. میں کالج میں گئی, وہاں پہ بھی ایجوکیشن کی یہ صورتحال تھی, ٹیچرز اچھے تھے, پڑھنا اسٹارٹ کیا. تو وہ بیس والی جو بات ہے نا, وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ بہت کوئی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھی ہوئی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول میں سادے سے ایک اسکول میں پڑھے ہوئے تھے. بعض اوقات تو ایسا تھا کہ ایک بار ہم پیپرز دے رہے تھے تو ہمارے پاس وہ چیئرز اویلیبل نہیں تھی, تو زمین پہ بیٹھ کے وہ پیپر بھی دیکھ کے آئے. تو اسی طرح سے جو ہے نا بس ایک چیز پہ خود پہ اعتماد تھا کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ کروں گی, کیونکہ میں اس چیز پہ جو ہے نا بچپن سے ہی بلیو کرتی تھی کہ ہر بندہ جو اللہ نے